اچھا جی، سب سے پہلے آج ہماری کلاس میں کافی تاخیر ہو گئی اتفاق سے۔ اصل میں رائے گنج میں ایک مسجد، اس کا افتتاح تھا آج، تو وہاں کے جو نمازی تھے کافی مصر تھے کہ آپ آئیں، لیکن موسم بھی کچھ ایسا ہی تھا، دھند وغیرہ، تو 9 بجے کا ہمارا صبح پروگرام تھا، تو پہنچنے میں پہلے ہی تاخیر ہو گئی تھی، تو واپسی پہ بھی اسی طرح سے۔ تو اس پر میں آپ تمام احباب کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کلاس کے طلباء طالبات کا کہ جنہوں نے انتظار کیا ہے، اور اس تاخیر پر چونکہ عذر ہے میں معذرت خواہ ہوں۔ والعذر عند کرام الناس مقبول، اور عذر جو ہوتا ہے قابل عزت لوگوں کے ہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس کورس کے حوالے سے پہلی کلاس ہے جس کے بارے میں گزشتہ کلاس میں ہم کچھ بیان کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بنیادی 4 حقوق ہیں ہر مسلمان پر، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنی اس کلاس میں ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔ دوسرا، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایسی چند باتیں جان لیں گے جن کی بدولت ہم خود اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن پاک اگر ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں یا ہم خود پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت حد تک اس کی سمجھ آ جائے۔ اور تیسری چیز اس میں ہم نے شامل کی ہے ایک دعا، یعنی ساتھ ساتھ ہم مختلف مواقع کی دعائیں یاد کر لیں۔ دعا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو بڑی ہی اہمیت کی حامل مختلف مواقع کی دعائیں ہم انشاءاللہ اپنے اس کورس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے آج اس کی ہماری پہلی کلاس ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں بھرپور فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ وہ دعا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہم سب ہیں اس لیے میں نے کہا اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں نفع دینے والے علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور مقبول ہو جانے والے عمل کا۔ تو اللہ تعالی ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہے جی تجوید القرآن الکریم۔ یہ آپ سب کلاس کے پاس الحمدللہ پرنٹ شکل میں پیپر موجود ہیں، ان پر آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تجوید القرآن الکریم، آج سب سے پہلے سمجھ لیجئے تجوید کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیونکہ تجوید کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو تجوید اس کا لفظی معنی ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا تحسین، ہماری زبان کے اندر بھی بعض کلمات استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کسی کو اچھا کہتے ہیں، تو تجوید کا مطلب ہوا عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تو جب ہم کہیں گے تجوید القرآن الکریم تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کریم کو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، وہ ہے عمدہ، بہترین، لیکن جب ہم نے پڑھنا ہے نا تو پڑھتے وقت بھی ہم نے اس کو اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اہل علم و فن ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک تعریف بنائی ہے، ڈیفینیشن،
ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک خاص کلمہ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے، آپ نے اپنی زبان سے قرآن پاک کے جو حروف ادا کرنے ہیں، آپ نے ہر حرف کو اس کے مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ، کہاں سے اس نے نکلنا ہے، وہاں سے نکالتے ہوئے اس کے اندر جتنی صفات ہے وہ آپ نے پیدا کر دینی ہے۔ یعنی ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے نکالنا ہے، اور جو اس کے اندر صفت ہے، یعنی آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، آپ نے اس کو باریک کرنا ہے، آپ نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو سختی، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ تو ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے آپ نے ادا کرنا ہے، یہ ہے تجوید۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری تعریف بعض اہل علم کے مطابق ہے، ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا۔ وہی چیز ہے، اس میں ذرا وضاحت آ گئی، اس میں ذرا تھوڑا سا اور محدود کر دیا گیا۔ ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے جناب تجوید۔ اب ہم یہ جانتے ہیں، میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، تو وہ ساری چیزیں میں نے الحمدللہ اس پیپر میں باحوالہ جمع کر دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن پاک کو سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کے سنایا ہے۔ یعنی اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ترتیل کے ساتھ خود پڑھا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھا، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے پیغمبر آپ بھی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آنے کے بعد چادر لے کر لیٹ گئے تھے اور بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، اللہ نے سورۃ المزمل اتاری تھی، اور بعض حدیث میں سورۃ المدثر۔ تو سورۃ المزمل میں اللہ نے جو ہدایات دی نا، ان میں ایک یہ بھی تھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، ٹینشن ختم ہوگی، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ترتیل کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا ہم نے قرآن ترتیل سے پڑھا، جبریل امین نے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھیے، ترتیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الترتیل تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، فرماتے ہیں ترتیل ہے آپ نے حروف کی تجوید کو سمجھنا ہے، حروف کی تجوید کو۔ تجوید کیا ہے جی؟ ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے جو اس کے اندر صفت ہے وہ دے کے پڑھنا ہے، یا پھر دوسری تعریف جیسے ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں، ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ تجوید ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہاں پر ٹھہرنا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل کام ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پہ میں نے رکنا ہے، سانس لینا، اور کہاں نہیں لینا۔ بعض اوقات وقف صحیح جگہ پر نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر ہی، انہوں نے کہا رب انہن اضللن، یا اللہ یہ جتنے بھی بت انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میرا پیروکار ہے اس کا مجھ سے تعلق ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی آپ جانے وہ جانے آپ ہے ہی بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ اب اگر ہم یہاں پر یہ پڑھ دیں
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی. بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں ایسا، یا اللہ جو میرا پیروکار ہے اور جو میرا نافرمان ہے سبھی مجھ سے ہیں. کتنا معنی بدل گیا. حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. یا اللہ جو میرے فرما بردار ہیں نا وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو میرے نافرمان ہیں آپ جانے وہ جانے، آپ نے ان کو بخشنا ہے بخش دیجئے، پکڑنا ہے تو پکڑ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. اسی طرح ہم تلاوت کے دوران ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی جان لیں گے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہاں پر میں نے وقف کرنا ہے، کہاں پر میں نے ٹھہرنا ہے، اور پھر کہاں سے میں نے دوبارہ اس کو شروع کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے اتارا گیا ہے. قرآن پاک ویسے پڑھا جائے جیسے اتارا گیا ہے. آپ دیکھیے نا جی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ نے کیسے اتارا ہے؟ ترتیل کے ساتھ. اور ترتیل کیا ہے؟ حروف کی تجوید، یعنی ہر حرف کو اس کی صحیح آواز دے کے اپنے ادا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ یاد کر لیجئے ابھی سے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس لیے ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہی حرف ہے، اس کی آواز ملتی ہے، لیکن وہ 4 حروف کا سیٹ ہے پورا. ذل، ذل، ظل، ضل. اب اس میں ذا کی آواز نا، ذال کی، یہ سب میں مشترک ہے. لیکن ذل ذال کے ساتھ پڑھے، ذال کا اور سٹائل ہے ادا کرنے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہوا. اور ذل ذا کے ساتھ اس کا پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ پھسل گیا. ذل وہ پھسل گیا. اس کے بعد وا میں آ جائے، تو کے بعد وا، ول وہ ہو گیا، ول وہ ہو گیا. یہ سائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ واد، ول. اس کا طریقہ اور ہے. جب یہ سیٹ پڑھیں گے نا ہم تو اس وقت انشاءاللہ ہم ان کو جانیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. آپ دیکھیے 4 کلمات ایک ہی تقریباً آواز کے ہیں، لیکن ہم نے ہر حرف کو اس کی صحیح آواز دینی ہے تو ہم صحیح معنی تک پہنچ سکیں گے. اگر ہم نے کسی حرف کو بدل دیا نا، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ولضالین، ولضا، حالانکہ کلمہ ولض، ضاد، کیا مطلب ہے اس کا؟ گمراہ ہونے والے. یا اللہ ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. تو ہم پڑھ دیتے ہیں ولضالین، یا اللہ ان کا راستہ نہیں جو پھسل گئے. ٹھیک ہے، تو زا کے ساتھ پڑھ دیا نا تو اس لیے معنی بدل گیا. اور بھی میں نے پچھلی کلاس میں بھی کچھ مثالیں دی تھی. قلب، کلب، دونوں کا معنی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دیگر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کو جیسے اللہ نے اتارا ہے نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو پسند کرتا ہے. دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کو عربوں کے لہجے میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھا کرو. اس طرح تو دنیا بھر میں بے شمار لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہے، اپنے اپنے انداز میں پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک کی مراد، معنی، مفہوم بدل جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ کن کو بنا دیا؟ عربوں کو. وہ اہل زبان ہیں، ان کو پتہ ہے کون سا حرف کیسے ادا کرنا ہے. اس لیے کہا عربوں کے لہن، لہجہ، ان کا سٹائل، ان کا انداز اور ان کی آواز، اس میں قرآن کو پڑھو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ بھی تفسیر قرطبی کے اندر ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھو اور اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو. جتنا خوبصورت کر سکتے ہو کرو قرآن پاک کو. اور عربیت کے ساتھ پڑھو کیونکہ وہ عربی میں ہے. آپ نے اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے اور عربیت کا انداز دینا اس کو ہے وہ عربی میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں عجمیت پسند نہیں ہے، کیونکہ پیچھے حدیث بھی گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھا جائے. اسی لیے ائمہ
ائمہ محدثین اور ائمہ قراءات ان کے نزدیک ایک متفق کا فیصلہ ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن جزری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ حتمی بات ہے، لازمی چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بلکہ فرماتے من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو بعض اوقات وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں مثال دی تھی، ایک بندہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین، غلط ہو گیا نا مانا۔ علم عین کے ساتھ مطلب اس کا کیا؟ علم، جاننا، جہان، پرچم، جھنڈا، یہ سارے معنی ہیں مختلف اس کی حرکات کے بدلنے سے۔ اور ایک ہے علم، تکلیف، المناک جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ علیم، هو العلیم الحکیم، وہ اللہ کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔ لیکن جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پڑھ هو العلیم، علیم پڑھ دیتے، معاذ اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ بڑا دردناک ہے۔ کتنا معنی بدل گیا، حرف بدلا تو معنی بدل گیا۔ اس لیے فرما رہے جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں نہ پڑھتا، کہاں سے کس حرف کو ادا کرنا ہے، اس میں کیا صفت پیدا کرنی ہے، تو فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ پھر گناہگار ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق اللہ تعالی نے اسی کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور اسی شان کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یعنی اس کو اسی انداز میں آپ نے پڑھنا ہے، عربی انداز میں تجوید کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے الحمدللہ اس بات کو واضح کرتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ تجوید کا علم ایک نیا علم ہوتا ہے، دیگر بہت سارے علوم سے واقفیت ہوتی ہے، تفسیر سے واقفیت ہوتی ہے، عربی گرامر کا سن رکھا ہوتا ہے، نحو صرف کا سن رکھا ہوتا ہے، بلاغت کا سن رکھا ہوتا ہے۔ یہ سارے علوم الحمدللہ مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصطلاحات المحدثین پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے علوم، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے۔ ایسے ہی عالم تیار نہیں ہوتا۔ تو جو دنیاوی ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، ٹھیک ہے ان میں فنون ہے لیکن ان میں اور علم نہیں ہے۔ علم کہاں پر ہے؟ مدارس کے اندر، کیونکہ اصل علم قرآن پاک اور اس سے متعلقہ علوم۔ ہم نے نحو صرف کیوں پڑھنی ہے، گرامر، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ فقہ کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ ہم قرآن و سنت کے معانی اور مسائل اور مفاہیم ان کو جان سکیں۔ دیگر علوم کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے ہماری مدد کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے جتنے قرآن پاک اور حدیث پاک سے متعلقہ ریلیٹڈ علوم ہیں وہ سارے کے سارے اسی اہمیت کے حامل ہیں جس اہمیت کا حامل اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کے سبق میں ہمارا تجوید والا پورشن۔ اب انشاءاللہ تعالی آج ہم ابتدائی طور پر علامات کے ضمن میں چند ایک چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے دو طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب ہوتا ہے، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبان میں بھی بڑے الفاظ بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آئیے جی کچھ چائے شائے ہو جائے۔ چائے کا تو مطلب ہے، شائے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کو ہم نے جوڑ دیا ساتھ میں نا، ایک محبت کے رنگ میں آپ کہہ لیجئے۔ پانی، وانی کا لفظ استعمال کر لیتے، پانی کا تو چلو ہے، وانی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہر زبان کے اندر ہی ایسا ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو عربی گرامر ہوتی ہے یا عربی دان ہوتے ہیں نا اہل زبان، وہ پھر اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ اب ہمیں شائع، وانی، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر بحث ہوگی نہیں، بحث اس پہ ہوگی، بات اس پہ ہوگی جس کا کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے جو لفظ ادا کرتا ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے،
تو اس کو کہا جاتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے نا. انسان کی زبان سے نکلنے والے معنی پر مشتمل مفہوم پر جس سے آپ کو کوئی بات سمجھ آ سکے اس کو کہا جاتا ہے کلمہ. مثال کے طور پر میں کسی کو آواز دوں, ہمارے محترم ہے صدیق صاحب, میں کہوں جی صدیق صاحب, تو یہ فوراً آپ بھی سارے جان جائیں گے, یہ بھی جان جائیں گے کہ ان کو آواز دی گئی ہے. مطلب پتہ چل گیا ہے, میری زبان سے نکلنے والا کلمہ اس نے ہمارا مقصد پورا کر دیا ہے. تو یہ ہے کلمہ. کلمہ کی پھر 3 شکلیں ہیں, 3 صورتیں ہیں. یا تو وہ کسی کا نام ہوگا, یا وہ کوئی کام ہوگا, یا پھر ان ناموں اور کاموں کو آپس میں جوڑنے والے کوئی حروف ہوں گے. بس یہ 3 چیزیں. نام کو عربی میں کہتے ہیں اسم, کام کو عربی میں کہتے ہیں فعل, اور ان کو آپس میں جو جوڑنے کا کام دیتی ہے نا چیزیں, حروف, ان کو کہتے ہیں حرف. حرف کے بغیر چارہ نہیں ہے, حرف کے بغیر چارہ نہیں ہے. جب تک حرف شامل نہ ہو کسی بھی زبان میں اس وقت تک اسم اور فعل بھی اپنا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. جیسا کہ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, آپ سارے کے سارے جناب ناؤنز استعمال کرتے رہیں, وربز استعمال کرتے رہیں, لیکن جس وقت تک آپ ورڈز نہیں لے کر آئیں گے بات نہیں بنے گی. اسم فعل ملاتے رہیں, حروف نہیں لے کر آئیں گے بات نہیں بنے گی. نام اور کام جتنا مرضی آپ استعمال کر لیں, جب تک آپ حرفوں کو شامل نہیں کریں گے آپ کا جملہ پورا ہی نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں اسم کسی بھی شخص, کسی بھی چیز, کسی بھی جگہ کا نام, یعنی جو بھی نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم. مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے ہی یہ کلمہ بولا جائے محمد, فوراً ایک تصور عظیم المرتبہ شخصیت کا ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہمارے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کتاب, ایک وجود ہے کتاب, وہ فوراً ذہن میں تصور آتا ہے کہ ایک کتاب, ایک وجود ہے, اس کا یہ نام ہے. اسی طرح سے مکہ, یہ ایک مبارک شہر کا نام ہے. جیسے ہی بولا جائے فوراً اس کا تصور آتا ہے. جنہوں نے اس کو دیکھ رکھا ہے ان کے ذہنوں میں وہاں کا پورے کا پورا وہ آئے گا ذہن میں, اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ذہن میں بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ یار ایک مبارک خطے کا نام ہے مکہ. تو اسی طرح سے دیگر مثال کے لاہور, اسلام آباد, کراچی, پاکستان, کسی بھی جگہ کا نام. کتاب, قلم, قلم, قلم جس سے لکھا جاتا ہے, بیت, گھر, سوق, بازار. تو کسی بھی چیز کا نام یا کسی شخص کا نام یا کسی جگہ کا نام, جو بھی نام ہوگا نا وہ اسم کہلائے گا. فعل, ایسا کلمہ جس سے کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے, کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے. اور دوسری بات اس میں شامل ہے, اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. یہ 2 چیزیں شامل ہوں گی تو فعل بنے گا. کام کے کرنے اور ہونے کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ فعل نہیں ہے, وہ فعل نہیں ہے, کیونکہ اس میں زمانہ ہی نہیں ہے. زمانہ لازمی بات ہے, ماضی کا زمانہ ہو, حال کا ہو, مستقبل کا ہو, یہی زمانے ہیں نا. ہم نے عام طور پر پڑھ رکھے ہیں الحمدللہ یہ چیزیں, یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. یعنی وہ جو آپ نے کلمہ بولنا ہے نا فعل والا, اس کے اندر یہ 2 چیزیں لازمی ہیں, کام کا کرنا اور کام کا ہونا, اور دوسری چیز ہے زمانہ. مثال دیکھیے, کتب, اس نے لکھا, کتب, اس نے لکھا. اب دیکھیں اس میں کام کا ہونا پتہ چل رہا ہے نا, لکھنے والا, لکھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے, کام ہے, اور یہ پتہ چل رہا ہے اس نے ماضی میں لکھا ہے. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہ دونوں زمانوں کو کور کر رہا ہے. اب اس کا جب ہم نے ترجمہ کیا نا, اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ فعل. عام طور پر ترجمہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. لیجیے اگلی چیز ہے حرف. ایسا کلمہ جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل, نہ کسی کا نام ہوتا ہے نہ کوئی کام ہوتا ہے, لیکن اسم اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتا ہے. اسم جڑیں گے, فعل جڑیں گے, اس کے ذریعے جڑیں گے. مثال ہے من, من کا مطلب ہے سے, علا اس کا مطلب ہے پر. اب آپ دیکھیے نا, اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم. اب من کے بعد الشیطان ہے اور اس سے پہلے اعوذ باللہ ہے. من کو اگر نکال دیں نا، سلپ کر دیں، تو آپ کا ترجمہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. حروف کا یہ کردار ہے. تو حروف جو ہے نا وہ اسم اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتے ہیں. اب جب ہم جاننا چاہتے ہیں کون سا کلمہ اسم ہے یا کون سا کلمہ فعل ہے، اس کے لیے کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامات کا بڑا ایک دلچسپ سا الحمدللہ ایک وہ موضوع ہے آپ کہہ لیجئے. تو اس کے ذریعے ہم بہت حد تک الحمدللہ اس کی پہچان کر لیتے ہیں. علامات تو کئی ایک ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ بنیادی چیزوں کو پڑھ لینا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد اور مدعا کو پا سکیں. تو اسم کی جو علامات ہے نا وہ ہم صرف 2 ذکر کریں گے. نمبر 1، شروع میں الف لام ہو. شروع میں الف لام، جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہے آپ جان جائیے یہ کیا ہے؟ اسم. وہ کسی بھی شکل میں فعل نہیں بن سکتا، نہ وہ حرف بن سکتا ہے. مثال کے طور پر الحمد، میں پوچھوں آپ سے کہ یہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسم. یہ اسم کیوں ہے؟ شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے مالک یوم الدین، الدین کیا ہے؟ اسم. آپ نے کیسے پہچانا اسم؟ شروع میں الف لام ہے. الف لام کا عربی زبان میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا ہے. TH دی، دی کہہ لیں، دا کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، جو اس کا تصور ہے نا وہی عربی زبان میں ال کا ہے. الکتاب مثال ہے اس کی، الکتاب. اب الکتاب الف لام شروع میں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بلا جھجک کہہ دینا ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم کی بنیادی علامت ہے. دوسری علامت ہے کہ آخر میں تنوین ہو. تنوین، تنوین کہتے ہیں نون بنانے کو. جب ان حرکات کو ہم پڑھتے ہیں تو نون بن جاتا ہے، لکھا نہیں ہوتا. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان کو کہتے ہیں تنوین. کیونکہ جب ہم نے ان کو پڑھنا ہے نا تو نون بن جانا ہے. تنوین نون بنانے کو کہتے ہیں. با 2 زبر، بن. ٹھیک ہے، بن. با 2 پیش، بن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیگر حروف. تو کتابن، کتابن، کتابن. تنوین کا وہ تصور ہے جو ایک کا تصور ہے. الکتاب کے لیے کہہ رہے دی بک، اور کتابن کے لیے کہہ رہے اے بک. بس یہ تصور ہے. تو یہ آخر میں تنوین ہو. ہاں ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے، شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین ایک اسم پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے بہت سارے احباب کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو سنا ہے، وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک تو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں ان کو. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کیا انگلش میں دی اے بک ہو سکتا ہے؟ جیسے دی اور اے اکٹھا نہیں نہ ہو سکتا، ویسے ہی الف لام اور آخر میں تنوین اکٹھا نہیں ہو سکتا. پڑھیں گے الکتاب یا کتابن. الکتابن غلط ہو جائے گا. المدینۃ، مدینۃن، المدینۃن نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے دیگر جو ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد ہے جی فعل. فعل کے شروع میں بھی چند علامات اور آخر میں چند علامات. شروع میں ہے قد آ جاتا ہے، لقد آ جاتا ہے. جیسے ہی قد یا لقد آ گیا آپ سمجھ جائیے یہ فعل ہے. سین آ گیا ہے شروع میں، سوف آ گیا ہے. جیسے مثال ہے قد کی، قد افلح، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون. قد آ گیا. اب افلح کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل. کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے قد جو ہے نا وہ فعل کے اوپر آتا ہے. لقد بھی، لقد سمع اللہ، لقد، لقد سمع، لام اور قد آ گیا. سیقول، دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیقول سے. شروع میں سین آ گیا ہے تو یقول کیا بن گیا جی؟ فعل. اب ہم نے اس کو اسم نہیں کہنا، نہ حرف کہنا ہے. سوف تعلمون، سوف آ گیا شروع میں تو تعلمون کیا ہے؟ فعل. تو یہ کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل. پھر ہم اس کا ترجمہ اسم والا کریں گے یا فعل والا کریں گے.
آخر میں تا زبر تا زیر تی، تا پیشتو اور تا جزم والی اور نون شد والا، ان علامات میں سے کوئی علامت بھی آخر میں آ گئی تو وہ کلمہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. جیسے مثال ہے کتبتا، کتبتی، کتبتو، کتبت، کتبتن. قرآن پاک میں لنسألن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے، تو آخر میں نون مشدد آ گیا. اس کے ذریعے ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ فعل. اس کے بعد حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، بس یہ بڑا شارٹ سا ورڈ ہوتا ہے، اس کو ایزیلی ہم ادا کر سکتے ہیں. جیسے من ہے، علا ہے. تو یہ ہے جی ہمارا آج کا انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے سبق. تو یہ جان لیجئے انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر بامعنی لفظ جو ہوتا ہے نا وہ کلمہ ہوتا ہے. اس کے پھر آگے 3 صورتیں یا قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، حرف ان اسموں اور فعلوں کو جوڑنے والے کو کہتے ہیں. پھر کچھ علامات ہمارے سامنے آ گئی ہیں جن کی بدولت ہم اللہ کے فضل و کرم سے جان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اللہ کی توفیق سے. پہلے میں تھوڑا تھوڑا ایک دو کلمات انشاءاللہ تلاوت کروں گا. آپ میرے بعد میں وقفہ دوں گا، آپ پڑھیں گے تاکہ مجھ سے سن کر آپ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیے جہاں آپ محسوس کریں. اس کے بعد پھر میں حدر کے ساتھ تھوڑی سی تلاوت کر دوں گا اس کی، تاکہ آپ پھر مزید جان سکیں کہ اس کی ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہوگا. آج سورۃ الفاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن آج اس کو ہم اپنے ترجمے میں مکمل نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کچھ حکم احکام بھی ہیں اور اسی طرح سے اس کے کچھ فضائل ہیں. چند ایک چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. آئیے جی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملا کے پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، جی الحمد نہیں پڑھنا، ابھی صرف آپ مجھ سے سن کر نا جیسے میں پڑھوں ویسے ہی کوشش کیجئے. آگے چل کے ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ کس طرح کس ورڈ کو ہم نے پڑھنا ہے، حرکت کو کیسے پڑھنا ہے. اب دیکھیے الحمد، یہ نہیں، کیا پڑھیں گے؟ الحمد، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہاں جی، یو پڑھیں گے، یو نہیں، یو ایسے نہیں. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم. جی المغضوب، المغضوب یہ نہیں، مالک یہ بھی نہیں، للہ ایسے نہیں، یہ مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم. جی
ماشاء اللہ جی. پہلے مجھے نا ایک دو آوازیں سنائی دی ہیں مغضوبی، تو ماشاء اللہ دیکھیں نا تھوڑا سا آپ نے توجہ کی تو ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ولا الضالین. جی آمین. جی اب میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا سنیے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو آج ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ تعالی. تو نیکسٹ آپ نے بس اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگلی بار انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس کو دوبارہ تو پھر آج والی جو غلطیاں ہے نا جی وہ انشاءاللہ نیکسٹ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے فضل سے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا الحمد، اب آپ نے اس کو الحمد ہی پڑھنا ہے، لمبا نہیں ہونے دینا. الحمد ایسے بھی نہیں، یہ غلط ہے. الحمد یہ بھی نہیں ٹھیک. بس جیسے میں نے بتایا الحمد للہ رب العالمین، ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جانا ہے. سب سے پہلے ہے تعوذ. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جس وقت آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس کے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی طاقتور ہے. انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے. شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. جا تجھ سے جتنا زور لگتا لگا لے، ساری قوتیں تجھے دی گئی ہیں. تو اب انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور. ہمارے ابا آدم علیہ السلام کمزور تھے، ٹھیک ہے نا. ان پر وار چل گیا شیطان کا. فوسوس لہم الشیطان. ہماری امی جان ہمارے ابا جان دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. اب دیکھیے جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ طاقتور کی سپورٹ لے لیتا ہے. تو شیطان طاقتور ہے، اب ہم نے اس کے مقابلے میں کس کی سپورٹ لینی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب یوں تصور کیے ایک بچہ ہے، اس کو آدمی مارنے لگا نا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بڑے کے قریب ہو جائے گا، اس کے ساتھ چپٹ جائے گا، لپٹ جائے گا کہ نہیں، تاکہ دشمن میرا کوئی نقصان نہ کر سکے. بالکل ایک مسلمان، ایک انسان جس وقت اس نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے نا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، میں اب آپ کا کلام پڑھنے لگا ہوں، ایک مبارک کتاب کی تلاوت کرنے لگا ہوں. تو اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو میری پناہ میں دے دو. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب جب بھی آپ نے کہیں سے بھی قرآن پڑھنا ہے آپ نے اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں قدر تفصیل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جہاں بسم اللہ لکھی ہے وہاں پڑھ لیجئے، جہاں نہیں لکھی وہاں نہ پڑھیے. پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر اہمیت کا حامل کام، ہر برکت والا کام بسم اللہ سے شروع کیا جا سکتا ہے. پڑھنی اس نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لکھی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی تلاوت شروع کر دینی ہے. کر لیں تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہے اس میں، کیونکہ اللہ کے کلام پر تو عمل ہو رہا ہے نا. اللہ نے کہا جب پڑھنا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ بھی لازمی پڑھنی ہے، اللہ نے کہا نہیں اعوذ باللہ لازمی پڑھ لینی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے. جہاں بسم اللہ لکھی ہے مثلا صورتوں کے شروع میں وہاں پڑھیں گے. آپ صورت کے درمیان سے تلاوت کرنے لگے تو آپ پڑھ لیں، نہ پڑھیں
یہ آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تو تعوذ یہ ہے جی، اعوذ اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں نہیں اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے عموماً چلتا ہے مانگتا ہوں، دیکھیں نا ہم کوئی چیز کسی سے مانگے، دینے والے کی مرضی ہے دے یا نہ دے، ہمیں تو کوئی اس سے زیادہ تعلق جتانے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو رب العالمین کی مرضی ہے دے نہ دے، لیکن کیوں نہ ہم ایسا تعلق بنا، اللہ بس میں نے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا ہے، اب تو جانے اور تیرا میرا دشمن شیطان جانے، تو ایک تعلق ہے نا، اعوذ باللہ میں یہ والا تعلق ہے۔ تو میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، رجم سے ہے، ٹھیک ہے نا، رجم سے ہے مردود، رجم کرنا، سنسار کرنا، یعنی اس پر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، اللہ نے اس کا نام ہی ہمیشہ کے لیے ہی رکھ دیا ہے شیطان الرجیم۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم، بسم اللہ پہ آپ رک گئے تو آگے بڑھیں گے الرحمن الرحیم، رکے نہیں ملا کے پڑھ رہے تو بسم اللہ الرحمن، تلاوت میں ہم نے دونوں چیزیں اس لیے اختیار کی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ بسم نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ تعالی کے، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کلمہ ہے بسم اللہ، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ، وضو کرنے لگے بسم اللہ۔ اب یہ اللہ نے ایسا خوبصورت کلمہ میں دے دیا ہے، بسم اللہ سے با سے بات شروع ہو رہی ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا وہ خود بخود اس کے شروع میں فٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سے نکلنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر میں کیا کرنے لگا ہوں؟ گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ کھانا کھانے لگے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے لگا ہوں۔ بہت ساری دعاؤں میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو کیسا خوبصورت یہ کلام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ، ہر اہمیت کا حامل کام اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے برکت کے حصول کے لیے کسی بھی اچھے کام کے شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی تو بسم اللہ یہ ہے۔ الرحمن کس اللہ کے نام کے ساتھ؟ جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم بہت ہی مہربان ہے۔ الرحمن رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے رحمان ہے، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت ہے، کافروں پر بھی رحمت ہو رہی ہے، مسلمانوں پر بھی ہو رہی ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان پر بھی رحمتیں کر رہا ہے، اس کی رحمت کے دروازے دنیا میں سب کے لیے کھلے، لیکن آخرت میں کان بالمؤمنین رحیما، آخرت میں اللہ صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا، اس لیے رحیم الآخرہ، رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں ایمان والوں پر صرف اللہ کی رحمت ہوگی۔ ویسے بعض اہل علم اس کی مزید تفصیلات بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آپ اس کو مد نظر رکھیے۔ الرحمن الرحیم دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، راحمیم، رحمت، مہربانی، شفقت، یہ اس کے معانی اور مفاہیم ہے، لیکن رحمان اس میں زیادہ وسعت ہے رحیم کی نسبت۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بھی ہے کہ جہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے۔ اب وہاں یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا، صرف اتنا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ پوری بسم اللہ جو ہے نا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تعوذ، تعوذ۔ ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تسبیح۔ اللہ اکبر، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تکبیر، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے کلمہ تحلیل، ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حوقل، ہا واو قاف لام، یہ اس کے لیے۔ بسم اللہ کے لیے ہمارے ہاں استعمال جو ہوتا ہے نا وہ تو بسم اللہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہوتا ہے بسملہ، با سین میم لام اور آخر میں گولتا، بسملہ۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کل بھی بسملہ، پھر اس میں پوری بسم اللہ ہی مراد ہوتی. تو یہ چیز سمجھنے والی، جہاں پر بسم اللہ پڑھنی وہاں پر بسم اللہ ہی پڑھنی ہے. بیت الخلاء جانے لگے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مسجد میں داخل ہونے لگے بسم اللہ، لمبی دعا ہے ویسے اس میں بھی بسم اللہ کا لفظ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو جہاں بسم اللہ پڑھنی وہاں بسم اللہ ہی پڑھنی. تو یہ ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق مختصراً بات. اب ہے آگے جناب سورۃ الفاتحہ. آج بس اتنا جان لیجئے سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے. سیدنا ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں اب نا شش و پنج میں پڑ گیا کہ نماز چھوڑ دوں یا پڑھتا رہوں، چھوڑ کے جا کے اللہ کے نبی کی بات سن لوں، کیا کروں. آخر کار میں نے نماز مکمل کاری لی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے پوچھا ابو سعید تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ کہا جی بالکل سنی تھی، لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا. کہ اللہ کا حکم نہیں جانتے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو فوری پہنچو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی آواز پڑ جائے تو اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے. کتنا احترام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت مطہرہ میں. اور یہاں پر رک کر میں اور آپ اس بات پر بھی ہم غور کریں، ہم دنیا کے معاملات میں جیسے مرضی مگن رہے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پڑھتی رہے، اس کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ بھئی یہاں پر تو اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو ان کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو دنیا کے کاموں کو جاری رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمارے کان میں آواز پڑ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن ہم اپنی دنیاوی معاملات میں مگن رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر آپ نے فرمایا ابو سعید میں مسجد کا دروازہ نکلنے سے پہلے نہ آپ کو قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئے، ہاتھ پکڑ لیا، چلنا شروع ہو گئے. جب دروازے کے قریب پہنچے نا تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت انداز تھے. آپ یہ بھی چیک کرتے تھے کہ طالب علم کو کتنی طلب ہے، اس لیے بعض اوقات آپ سوالات کر دیتے، بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر کے چھوڑ دیتے کہ اب ذرا دیکھو نا. تو صحابہ کرام کی طلب کے تو پھر کیا کہنے. جب دروازے کے قریب پہنچے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے آپ نے کہا تھا کہ میں سب سے عظیم سورت بتاؤں گا، تو آپ نے بتائی نہیں، اور مسجد کے دروازے کے پاس ہم پہنچ گئے. آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحۃ ہی اعظم سورۃ من القرآن، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظیم سورت. اور یہی کہا السبع المثانی، 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے زوردار آواز آئی دروازہ کھلنے کی. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے نبی جی یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا. آج سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، فرسٹ ٹائم کھلا ہے پوری انسانی تاریخ میں، جب سے یہ بنا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سے ایک فرشتہ آیا. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نبی جی جو فرشتہ آ رہا ہے نا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اس کو کبھی اجازت ملی نہیں آنے کی، آج فرسٹ ٹائم اس کو اجازت ملی اللہ کی طرف سے آنے کی. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتا جی ابشر بنورین، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. کیسا خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے. تو سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم سورت ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، بھوک لگی ہوئی ہے، قریب میں ایک آبادی تھی. ہم نے ان لوگوں سے کہا یار مسافر لوگ ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ ضیافت ہی کر دو، مہمان نوازی. انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی قدرت، اس قوم کے اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا. اب ان کے جو مرد تھے نا وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اتفاق سے، ہم لوگ بھی وہی تھے. تو ایک بچی ہمارے پاس آئی، اس نے کہا تم میں کوئی بندہ کوئی دم دارو کرنے والا یا کوئی اس طرح سے کوئی کرنے والا ہے علاج؟ ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے.
تو کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے، جا کے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا. مہاراجی میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. اب وہ گئے، لیکن ہم نے بھی پہلے طے کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو ہم نے طے کر لیا بھئی ہم کریں گے ضرور، لیکن تمہیں اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. اب کیا ہوا بعد حدیث میں کہ انہوں نے 30 بکریاں دی، کم و بیش کا بھی ذکر ہے، خیر بکریاں دی انہوں نے. اب وہ بکریاں ہم نے لے لی. اب خیال پیدا ہو بکریاں تو لے لی، اب ان کا کیا کریں؟ کہا جب تک اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ نہیں نہ لیں گے، اب بکریوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم نہیں تقسیم کریں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو سارا واقعہ بتایا. تو آپ نے 2 باتیں کی. پہلی بات آپ نے فرمائی تمہیں کیسے پتا چلا انہا رقیہ، کہ یہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ رقیہ. کسی بھی مریض کو آپ پورے یقین توکل کے ساتھ 7 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے دم کر دیں، اللہ اس کو ضرور شفا دے گا. مسئلہ ہمارا ہے، جس نے میڈیسن لینی ہے نا اس کے یقین کی بات ہے. ڈاکٹر پہ اعتماد نہ ہو، جتنی مرضی میڈیسن آپ لیتے رہیں، بات ہے ساری اعتماد کی. تو اعتماد، اللہ پر توکل، تو اس یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جب تلاوت کی جائے گی نا اور دم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ لاؤ ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو. تم نے اکیلے اکیلے یہ بکریاں رکھ لی، میرا بھی حصہ نکالو. تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی مہر لگا دی کہ یوں اگر آپ کسی کا علاج معالجہ کرتے ہو تو آپ اس پر اپنا بننے والا حق لے سکتے ہو. ڈاکٹرز ہیں، حکماء ہیں، دم کرنے والے لوگ ہیں، صحیح معالجہ کرتے ہیں، صحیح تشخیص کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے سے سورۃ الفاتحہ کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان تمام خوشخبریوں کا حقدار بنائے. لیکن آخر میں ہے ایک دعا. گزشتہ کلاس میں ہمارے ایک بھائی نے یہاں کلاس میں ہی یہ ہمیں پیپر دیا تھا کہ یہ دعا کیسی ہے جی. آج کی کلاس کے لیے ہم نے اسی کو چن لیا ہے اور اس کی فضیلت بھی ہم نے ساتھ میں ذکر کر دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سید الاستغفار، یہ وظیفہ ہے. یعنی استغفار کے جتنے کلمات ان میں سب سے ٹاپ کا سید سردار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہے. انشاءاللہ اس بار کا جو ہمارا ہوم ورک ہوگا نا جی وہ یہ دعا ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ دعا ہم نے یاد کر لیں، بڑی اہمیت کی، ہم تھوڑی تھوڑی کر کے کر لیں یاد. روزانہ آپ اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں اور پہلے والا مثلا جملہ ایک دن یاد کر لیں، اگلے دن دوسرا جملہ کر لیں. جن کو مشکل پیش آتی ہے، جو ماشاءاللہ ایک ہی وقت میں یاد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کر لیجئے. اور کر کے اس کو پڑھنا بھی ضرور ہے. کب پڑھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا صبح کے وقت، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اور جس نے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا یعنی شام کو، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے. صحیح بخاری شریف میں 6306 نمبری حدیث ہے. تو کتنا قیمتی ہمارے لیے اثاثہ ہے. لہٰذا اس کو انشاءاللہ ہم نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے اور آج سے ہی انشاءاللہ اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے پورے یقین کے ساتھ. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، پاکیزہ حلال رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اب آپ کو کسی کو بھی اس میں سے کوئی بات بھی اگر یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. تحریر ہے سورہ فاتحہ کی جو عربی میں، اس میں رحمان جہاں بھی آیا اس پہ صرف زبر لگایا گیا ہے. اللہ کو برکت دے. ٹھیک ہے، یہاں کھڑی زبر ہونی چاہیے. جی بجا ہے. یہ جو اصل میں فونٹ ہے نا جی،
یہ عربی فونٹ ہے، اس کے اوپر میم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میم کے اوپر زبر آ گئی ہے، کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عربی فونٹ کا بس مسئلہ ہے، لیکن ہے وہی الفاظ، اسی لیے ہم پڑھتے وقت اس کی تصحیح کر لیتے ہیں. تو یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے. اسی طرح دیکھیں الحمدللہ، للہ لام کے اوپر بھی کھڑی زبر آتی ہے، لیکن یہ فونٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اہل زبان تو بآسانی سمجھ جاتے ہیں، ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو جو الحمد یا اہدنا الصراط المستقیم ہے، ان پہ بھی زبر زیر نہیں آئی. جی جی ایسا ہی ہے. اہل علم کے لیے تو مسان ہے، ہاں جی، بغیر زبر زیر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم بجا جیسے جو اناڑی جی ہیں، جی، ان کے لیے زبر زیر. آپ ابھی اپنے پیپروں پر اس کو درست کر لیجئے، تو انشاءاللہ میں کوئی اور فونٹ انشاءاللہ تلاش کرتا ہوں. یہ اصل میں مکتبہ شاملہ سے میں نے ایز اٹ از اس کو کاپی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں کوئی اور اللہ کرے ملے سٹائل اس کا، تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم آئندہ کے لیے اس کی انشاءاللہ کر لیں گے سیٹنگ. اسی طریقے فونٹ میں آیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، یہ عربی فونٹ میں نے ٹھیک ہے، شد کے نیچے آپ لگا دیں گے، ہاں زیر بھی نہیں جائے گی. جی ایسا ہی. لیکن ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ تا کے نیچے جب تک زیر نہ آئے ہم اس کو صحیح نہیں بجائے. بالکل جی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کافی کتب میں دعا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ. آپ نے فرمایا کہ صرف پڑھے ہیں بسم اللہ. جی، آیا اس میں کس حد تک تصحیح ہے کہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کو، لیکن جو صحیح حدیث میں ہے نا وہ صرف بسم اللہ ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں کسی بھی وقت آپ کو یاد آئے. باقی جو کلمات ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بالکل ایسے جیسے بہت ساری دعاؤں کے اندر ہم نے اضافہ کر لیا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیرا، لیکن ہمارے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرا، خیرن کے بعد ہم نے ایک لفظ بڑھا دیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آ گئی، لیکن ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو بس بسم اللہ پڑھ کے ہم نے کھانا کھانا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ہم تو عمومی طور پہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ صرف بسم اللہ. جی بالکل، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. جی جی جی، ہم نے ابھی تک یہ پڑھا بسم اللہ ہاں. الرحمن الرحیم. وہ چونکہ پہلے ایسے ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے نا ان چیزوں کا، ہم اپنے بڑوں سے بھی ایسے ہی سنتے رہے، لیکن احادیث میں اگر آپ غور کریں نا تو صرف اتنا ہی کلمہ ہے بسم اللہ بس. اس لیے میں نے اس کو اشارتاً ذکر کیا ہے کہ جہاں بسم اللہ ہے وہاں صرف بسم اللہ پڑھیں. جہاں پوری مثال کی طرح آپ نے تحریر لکھنی ہے تو اس کے شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. بارک اللہ فیکم. جی وعلیکم السلام. ایسے بھی میرا سوال یہ ہے کہ فعل کے حوالے سے شروع میں قد، لقد یا سین، سوف کی علامت ہوتی ہے. جی جی. تو اگر سین سے کوئی اسم سٹارٹ ہوتا ہو مثال کے طور پہ، تو وہ ہم کیسے اس میں فرق کر سکیں گے؟ اللہ آپ کو برکت دے. اس میں فرق اس طرح کریں گے کہ سین کو آپ پھر جدا نہیں کر سکیں گے اس سے، ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے سین کو اس ورڈ سے جدا کر دیا تو سمجھ لیجیے وہ فعل کی علامت ہے، وہ فعل کی علامت کے طور پر استعمال ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ سین کو کسی صورت جدا کر ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ فعل نہیں بن رہا. سمجھیے نا جی. مثال کے طور پر سمیعن، سمیعن، سمیع نام ہوتا ہے نا، سمیع. اب شروع میں سین ہٹا دیں کیا بن جائے گا؟ می، یعنی کلمہ کا حلیہ بگڑ گیا ہے. یقولو ہے، یقولو کو آپ الگ سے پڑھ لیں، سین لگ جائے گی سیقولو، سین ہٹا دیا یقولو، معنی مفہوم نہیں بدلا، یعنی وہ اس کی شیپ چینج نہیں ہوئی. جی جزاک اللہ خیرن. جی اور سوال یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ زبانی
تو آپ نفل عبادت کے اندر، نفل نمازوں کے اندر اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو مسجد کے ساتھ رکھ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ قرآن پاک اگر ہمیں زبانی نہیں آتا تو کیا نوافل میں ہم قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے مصحف، یا آج کل موبائل وغیرہ ہیں، جی تو موبائل کھول لیں اور اس پر نکال لیں اور اس سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ مذکور ہے۔ ان کو قرآن یاد تھا، لیکن یاد تھا اوپر سے دیکھ کر، باقی کسی کو یاد نہیں تھا خواتین میں، تو وہ خواتین کو پڑھاتے تھے تو اوپر سے دیکھ کر وہ تلاوت کرتے تھے جب عورتوں کو نفل پڑھاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے اسے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے نفلوں میں آپ قرآن پاک کے اوپر سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا ہی پڑھ لیجئے، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا پڑھ لیجئے۔ مدینہ کے ایک امام ہیں، وہاں پر مسجد نبوی کے اندر درس بھی دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا واقعہ ذکر کیا ہے نصیحت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی میرے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، صرف مجھے سورہ اخلاص یاد ہے، اور میں رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھتا ہوں اور میں بس ہاتھ باندھ لیتا ہوں اور لمبی رکھتے پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد، تو کیا میری وہ نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں اس کو جواب دینے سے پہلے میں چھٹک کے رہ گیا کہ یار جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یاد ہے، وہ سوئے رہتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، وہ لمبی لمبی رکھتے پڑھتے ہیں اور اس میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اندازہ کیجیے، مقصد یہ ہے کہ سورہ اخلاص بھی اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھ کر مصحف پر سے تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل موجود ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کسی نے منع کیا تھا کہ دیکھ کے پڑھنا جو نماز میں وہ نہیں چاہیے۔ نہیں، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے، نوافل کے اندر ہے، فرائض کے اندر نہیں۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں یا وتر پڑھ رہے ہیں صبح کے ٹائم، جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ بارک اللہ فیکم۔ بعد میں بیماروں کے لیے دعا کرنا ہمارے نام جی جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نا صحیح بخاری شریف میں ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، ذکوان ان کا نام تھا، تو یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے، اس میں ہے یَأُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ، یعنی مصحف قرآن پاک کے اوپر سے دیکھ کر ان کے غلام ان کی امامت کروایا کرتے تھے۔ تو یہ تو بالکل واضح دلیل ہے، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ، اگر کوئی شخص کہتا کہ نہیں تو وہ دلیل دے دینا کہ کیوں نہیں، پھر تو ممانعت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، جب ہے ہی نہیں دلیل، الحمدللہ ہمارے پاس رخصت موجود